افغان حکومت جو ہے وہ ان کا ٹول بنی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف۔ افغان مہاجرین ہیں، اب ہم نے انہیں واپس بھیجنا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ وہ اپنی سرحد سے تو پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسلحہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں سے پاکستان کے سیکیورٹی فورسوں نے ریکور کیا ہے۔ ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ بس آج ہی رات کو حملہ شروع ہو جائے گا یا کل ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی جانب سے حالیہ نیوز کانفرنس کی گئی۔ اسی نیوز کانفرنس کے تناظر میں ہم بات کریں گے خالد بیگ صاحب سے اور جانیں گے اس نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی جانب سے کن وجوہات کی طرف اشارہ کیا گیا اور کن کن تناظر میں بات کی گئی۔ سر آپ نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو اس حوالے سے سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس سینیریو میں اس کو دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ اہم اس لیے ہے کہ پچھلے چند دنوں میں بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں اور دہشت گردی بھی بڑے عروج پر ایک یوں کہہ لیں کہ جس کے بعد ایک حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ایک بیانیہ سامنے آنا، بیانیہ جو ہے وہ سامنے آنا یہ بہت ضروری تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اب دہشت گردوں کے لیے پاکستان میں مزید کوئی گنجائش نہیں۔ کے پی کے حوالے سے زیادہ فوکس کیا گیا اور یہ نیوز کانفرنس تھی بھی کے پی کے میں بھارت کی دہشت گردی کے حوالے سے تھی جو وہ افغانستان کا استعمال کر کے وہاں پر کر رہا ہے۔ تو سر اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ بیان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آپ نے کے پی کے کی بات کی، خیبر پختونخوا میں ہی سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ الحمدللہ اگر پنجاب اور سندھ اس سے محفوظ ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کے پی کے میں 70% جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور باقی جو ہیں وہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس کی وجہ بتاتے ہوئے ایک بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کی کہ پنجاب میں اور سندھ میں جو صرف باقی ادارے ہیں، جو نیشنل کاؤنٹر جو ایک ڈیولپ اس کا ہے ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی متحرک ہے، اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور طریقے سے مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ویئرز کے پی کے میں سیاست ہو رہی ہے، اور وہاں پر باقاعدہ جو ہے جو 2014 میں فیصلہ ہو گیا تھا، پھر 2021 میں اس کی توثیق بھی ہو گئی تھی کہ ہم نے یہاں سے دہشت گردی کا مکمل صفایا کرنا ہے، ان کے لیے اب کوئی ٹالرنس نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جو افغان مہاجرین ہیں اب ہم نے انہیں واپس بھیجنا ہے، اور انہیں بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ اب وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے، سیاسی بیانیے بنائے جا رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو کیوں واپس بھیج رہے ہیں یا ان سے بات چیت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر 2014 میں اور 2021 میں جو ہے پھر آپ ہی سیاستدانوں نے مل کے بیٹھ کے جو نکات طے کیے تھے اس میں یہ کیوں کہا گیا تھا، اس میں تو بات چیت والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس وقت تو آپ نے سب نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا یہاں سے ہر صورت صفایا کرنا ہے اور افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ اس وقت یہ بھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے سرحد پار سے اسمگلنگ کو روکنی ہے، وہاں سے آنے والے لوگ جو یہاں پہ بتہ خوری کرتے ہیں، اور دوسرا جو منشیات کی فروخت ہے ہم نے اس کو بھی پوری طریقے سے اس کی روک تھام کرنی ہے، لیکن اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ وہ عوامل تھے جن کی نشاندہی انہوں نے کی اور بڑے ہی بھرپور انداز سے کی، اور بتایا کہ اب یہ سلسلہ مزید نہیں چل سکتا، اور اس کے خلاف اب ریاست جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب ہم نے جو ہے یہ اسمگلنگ بھی روکنی ہے، منشیات کا جو دھندا ہے اس کے اوپر بھی کاری ضرب لگانی ہے، اور دہشت گردوں کا بھی ہر صورت یہاں سے صفایا کرنا ہے۔ گورننس گیپ کے حوالے سے بھی ڈی جی صاحب نے گفتگو فرمائی اور کہا کہ گورننس گیپ کو ہمارے جوان اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کیسا دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جوان اور افسران جو ہے وہ شہادتیں اپنی دے رہے ہیں نا جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اس وقت جو صوبائی حکومت ہے وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے وہ اس کوشش میں ہے کہ ان کو یہاں پہ رہنے دیا جائے، افغانیوں کو، اور ان کو اس طریقے سے یہاں سے نہ نکالا جائے، اور وہ ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی کرنے کو بھی تیار نہیں۔ ابھی گنڈا پور صاحب جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے وہ تو اس کی مخالفت بھی کرتے رہے کہ میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا، میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ جو ابہام تھا، اس ابہام کی وجہ سے جو صوبے کے باقی جو ادارے تھے
وہ بھی کمزور پڑ گئے اور انہوں نے بھی اس طریقے سے کارروائی جو ہے اس کو جامع عمل نہیں دیا، اور جس وقت ان کی طرف سے ایک کمی اور یہ سارا کچھ ہوا تو ایک جو گیپ تو بنا نا، اس گیپ کا جو ہے وہ سارا خمیازہ جو ہے وہ ہمارے ریاستی ادارے اور ہماری سیکیورٹی کے جوان اور افسران وہ اپنے خون سے اپنی قربانی دے کر ہی کر رہے ہیں، اور اسی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور کہا کہ اب یہ ہم مزید نہیں چلنے دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ایک اور طرف نشاندہی کی کہ دہشت گردی کی 5 وجوہات اور 5 نکات بھی انہوں نے اس نیوز کانفرنس میں عیاں کیے اور پوری قوم کو اس سے آگاہ کیا۔ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں اور وہ 5 نکات سر کون سے تھے؟ دیکھیے اس میں اگر اس کو اکٹھے بات کریں تو ایک تو انہوں نے یہ نشاندہی کہ افغانستان جو ہے وہ باقاعدہ اس وقت پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کا ساتھی بن چکا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس وہاں جو جتنا جدید اسلحہ ہے اور باقاعدہ اس کے ساتھ ان کی مالی معاونت اور تربیت جو ہے وہ بھی افغانستان کی جو موجودہ اس وقت پوری حکومت ہے وہ کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے جو کلپ چلائے اس میں انہوں نے جو دہشت گرد ہیں، ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں، لیڈران ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو اس وقت افغان عبوری حکومت ہے ہم اس کا حصہ ہی ہیں۔ تو یہ سارے عوامل ہیں اور انہوں نے یہی پوائنٹ بتائے کہ اس پہ اب جو ہے کوئی جو ہے رعایت نہیں ہوگی، اور ہم نے ہر صورت جو ہے یہاں سے دہشت گردی کا اس قوم نے خاتمہ کرنا ہے، اور ریاست اب یہ فیصلہ کر چکی ہے۔ سر اسی تناظر میں اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک اور طرف اشارہ بھی دیا کہ ہمارے تمام اداروں نے بشمول پولیس کے بے بہا لاتعداد قربانیاں دی ہیں، مگر دہشت گردی پھر بھی سپانسرڈ انڈیا کی جانب سے افغانستان کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں کی جا رہی ہے۔ دیکھیے اب انہوں نے آپ نے یہ بالکل نشاندہی اور انہوں نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک جو دکھایا ڈیٹیل، اور انہوں نے وہ ڈاکومنٹ دکھایا کہ جو دوحہ ایگریمنٹ تھا اس میں اس وقت کی جو عبوری حکومت تھی جس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا دوحہ میں امریکہ کے ساتھ، اور یہ سارا کچھ ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور جس وقت وہ اس معاہدے پر وہ قائم نہیں رہے، اور ایک تو یہ کہ قائم نہیں رہے، لیکن دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ ان کی سرپرستی شروع کر دی، ان کو جدید اسلحہ دینا شروع کر دیا۔ اس اسلحے کی تفصیل بھی انہوں نے یہاں بتائی کہ رات کو دیکھنے والی جو اینکیں ہیں، جو دوربینیں ہیں یا باقی اسلحے کی جدید اسلحہ ہے، وہ ساری تفصیل انہوں نے بتائی کہ کتنا اسلحہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں سے پاکستان کے سیکیورٹی فورسوں نے ریکور کیا ہے، اور انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ 7.2 ارب ڈالر کا جو ہے امریکہ جو ہے وہ اس وقت اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا افغانستان کے اندر، اور وہ سارا جو ہے اس وقت جو عبوری حکومت کے قبضے میں ہے، یا پھر جو ہے یہ پاکستان میں جو دہشت گرد گروہ متحرک ہیں یا ان کے زیر استعمال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک طرح کی حالت جنگ میں ہے، اور صاف ظاہر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں زیادہ عرصہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے پھر یہی فیصلہ ہوا کہ ایک تو یہاں سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے، چونکہ اب وہاں پر ان کی ایک حکومت موجود ہے اور وہاں پر اس وقت کوئی غیر ملکی قوتیں یا وہاں پر نہیں ہیں، تو انہیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن اس میں رکاوٹ جو تھی ہماری کے پی کی جو ہے صوبائی حکومت ہے وہ بھی تھی، پھر دوسرے یہ کہ ملک کے ہمارے دیگر صوبوں میں بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے مدارس کی بھی بات کی کہ ابھی تک ہم 50% بھی رجسٹرڈ نہیں کر سکے، ایک سلیبس یا باقی چیزیں تو دور کی بات ہے، انہوں نے کہا ہم ابھی تک رجسٹرڈ ہی نہیں کر سکے، تو اس کی وجہ کس نے کرنا تھا؟ یہ صوبائی حکومتوں نے کرنا تھا، نااہلی ہے میرے خیال میں، حکومت نے کرنا تھا نا، تو ایک بیڈ گورنر تو ہے۔ پھر جیسے آپ نے بات کی، ہاں وہاں کی پولیس جو ہے قربانیاں تو دے رہی ہے جی، انہوں نے باقاعدہ وہ جو سول لائن پولیس سول لائن میں وہ اپنا ان کی جو تقریر تھی وہاں انہوں نے پولیس والوں سے گفتگو کی، فیلڈ مارشل صاحب کی، فیلڈ مارشل صاحب نے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی انہوں نے بتایا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا کے پی کی پولیس کو، اور ان کو شاباش دی کہ آپ کی یہ قربانیاں جو ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور انہوں نے بتایا کہ ہم دہشت گردوں کا ہر صورت جو ہے یہاں سے اب خاتمہ ہر صورت کریں گے۔ دیکھیے 2014 میں جس وقت نیشنل ایکشن پلان اور اس وقت جو جتنے نکات تھے وہ سارے انہوں نے بار بار کہا کہ بھئی یہ ہم نے نہیں تیار کیے تھے، یہ آپ تمام سیاسی جماعتوں نے مل بیٹھ کر یہ نیشنل ایکشن پلان جو تھا یہ تیار کیا تھا، اس کے جتنے نکات تھے، پھر اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، لیکن یہ ہے 2021 میں بھی جو بھی آپ نے یہ اس میں فیصلے کیے، جو جتنی تبدیلیاں کی ساری یہ بھی آپ نے کی تھی، اور اس میں سے آپ بتائیے، انہوں نے باقاعدہ وہاں سامنے جو ہمارے معزز صحافی بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا آپ بتائیے کہ ان میں سے کتنوں پر عمل درآمد ہوا؟ نہیں ہوا نا جی۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر
ہمارے ہاں جو حکمران خاص طور پہ KPK میں جو اس وقت برسر اقتدار سیاسی جماعت ہے وہ اس کو اپنی سیاست میں ایک اس کو استعمال کر رہے ہیں بیانیے کے طور پر، وہ وہاں پر سیاست کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے جوانوں کی اور اپنے معصوم عوام کی ان کی قربانی جو ہے وہ ہم ان کے اس کے اوپر نہیں چھوڑیں گے کہ ان کی سیاست جو ہے چلتی رہے اور ہم شہادتیں دیتے رہے اور ہمارے عوام جو ہے اس طریقے سے دہشت گردی کا نشانہ بنتے رہے۔ سر اسی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسے کہ آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پر تھے پہلے KPK کے، اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب کو وہاں پر عمران خان صاحب کی طرف سے نامزد کیا گیا، ایک ایسا شخص جس کے پہلے ہی تانے بانے ہمارے دشمن ملک کی ایک بڑی ایجنسی را کے ساتھ پائے گئے، اور نہ صرف پائے گئے بلکہ ثبوتوں کے ساتھ ستیش پال نامی ایک افسر سے اس کے رابطے بھی پائے گئے، اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہمارے یہ سیاستدان جو ہیں یہ جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بھی کوتاہی کا شکار ہوئے اور انہوں نے بھی دہشت گردوں کے خلاف میں نے یہ سر اس تناظر میں سوال کیا کہ KPK مین نظر میں چونکہ اس وقت دہشت گردی زیادہ ہو بھی وہیں رہی ہے یا بلوچستان میں ہو رہی ہے یا KPK میں ہو رہی ہے، تو انہوں نے یہی کہا نا کہ اس وقت انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں ریاست کا ساتھ نہیں دیا، اور اب اگر انہوں نے وزیر اعلیٰ جو نیا ایک تعینات کرنے کے لیے ایک نامزد کیا بھی ہے تو صاف ظاہر ہے وہ بھی وہی کچھ کرے گا جو پارٹی کی پالیسی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وہاں پر سیاسی جماعت اس وقت جس کی صوبائی حکومت ہے وہ رجوع کرے اور وہ فیصلہ کرے کہ کیا وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے یا اپنی سیاست اس کے لیے زیادہ ضرورت ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ سر کیا یہ نیوز کانفرنس کسی بڑے اسٹریٹجک فیصلے کا اشارہ ہے؟ دیکھیے اس میں ایک تو انڈیا کی طرف سے ان کا وزیر اعظم اور ان کا آرمی چیف پاگل ہوئی طرح ان کے اپنے دیکھیں ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے نریندر مودی کے، جس وقت وہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کو یا ہمارے فیلڈ مارشل کو دھمکیاں دیتا ہے، اور پھر وہاں سے جو اشارے آ رہے ہیں یا جو ایک پوسٹرنگ کر رہے ہیں ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ بس آج ہی رات کو حملہ شروع ہو جائے گا یا کل ہو جائے گا، یا ان کے 500 طیارے جو ہے پاکستان کی سرحد کے ساتھ کھڑے ہیں، تیار کھڑے ہیں، اس طرح کی بیان بازیاں وہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ اس کو بھی اس تناظر میں دیکھیں کہ اس کے اثرات سائیکلوجیکلی پاکستان کی عوام کے اوپر تو پڑ ہی رہے ہیں نا، اور ساتھ ہی افغانستان جو ہے وہ باز آنے کو تیار نہیں، وہ دہشت گردوں کی حمایت ترک کرنے کو تیار نہیں۔ تو اس کے بعد یہ پریس کانفرنس جو ہے بیسیکلی ریاست کا پاکستان کے دشمنوں کو پیغام ہے کہ بس بہت ہو گیا، انف از انف، اب اس کو ہم مزید برداشت نہیں کریں گے، چاہے مشرق سے ہو چاہے دشمن مغرب سے ہو، جہاں بھی ہوگا ہم اس کے خلاف جو ہے کارروائی بھی کریں گے اور اپنے خلاف ہونے والی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے۔ لہٰذا اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کو پاکستان کے اندر بھی وہ تمام طبقات جو ان افغانیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں یا وہ دہشت گردوں کے ساتھ کسی طریقے کا چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، جو کہ انہوں نے واضح کیا کہ جنگ بدر میں کیوں نہیں بات چیت ہوئی، اور مختلف مواقع کا انہوں نے جو حوالے دیے کہ اس وقت بات چیت کیوں نہیں ہوئی، انہوں نے کہا جی بات چیت اس وقت ہوتی ہے جب دشمن جو ہے بات چیت کرنے کو تیار ہو۔ وہ تو تلا ہوا دشمن ہمارا ہم پہ دہشت گردی مسلط کرنے پہ بھارت جو ہے اسے پتہ ہے کہ سامنے ابھی اسے پتہ ہے کہ وہ اپنی سرحد سے تو پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ افغانستان میں سر انوالومنٹ، کشمیر میں انوالومنٹ، آپریشن سندور 2 کا ڈرامہ، سارا کچھ یہی وہ اس وقت افغان حکومت جو ہے وہ ان کا ٹول بنی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ واضح پیغام ہے افغانیوں کو بھی اب یہ سمجھ لینا چاہیے۔ جی بالکل ناظرین، DGISPR کی نیوز کانفرنس میں ایک پیغام ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور اب جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ صرف سرحدوں پہ نہیں بلکہ سچے بیانیے اور سچائی کی جنگ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ فوج کیا کر رہی ہے، سوال یہ ہے کہ بطور قوم ہم کیا سن رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گیل کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔